تختی نمبر 9، اس میں حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، حروف مدہ، حروف لین، تنوین، یعنی جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں وہ سب اس میں آئیں گے۔ اس کو بھی میں لائنز کے ساتھ پڑھاؤں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ وقف کیسے کرنا ہے، رواں کیسے پڑھنا ہے، اور قواعد کی ریویژن کیسے کرنی ہے، اور نئے قواعد سیکھنے ہیں تو کیا کیا ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور یہ کہ ان کی تعریفیں آپ کو آنی چاہیے، ڈیفینیشنز آنی چاہیے، مثالیں آپ کو نورانی قاعدے میں بھی نظر آ رہی ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہم پڑھیں گے۔ نورانی قاعدے کا لیسن قرآن پاک پہ تطبیق کرتے ہوئے قواعد کے مطابق پڑھیں گے تو اور زیادہ اچھا آ جائے گا انشاءاللہ۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمن۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کھڑی زبر کو لازمی لمبا کیا جبکہ زبر کو صرف ظاہر کیا۔ آمن، آمن، آوا، آوا۔ یہاں پہ پتہ چلا کہ حروف مدہ کا وقفاً بھی حروف مدہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں نا، وا۔ اب ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ آخری لفظ کی آخری حرکت کو ساکن کیا جاتا ہے وقف کی صورت میں۔ یہاں ہمیں پتہ چلا کہ اگر لفظ کا آخری حرف حروف مدہ پر مبنی ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از پڑھیں گے، یعنی رواں کی صورت میں بھی حروف مدہ ہوگا اور وقف کی صورت میں بھی۔ آوا، آوا، آنیتن، آنیہ۔ اچھی طرح سے حرکات کو بالکل لمبا نہیں کرنا۔ اب جیسے نون زیر نی ہے، اسے نے نہیں پڑھنا، نے نہیں پڑھنا، نہ ہی لمبا کرنا ہے۔ یہ یائے مدہ نہیں ہو رہا، یا کے اوپر آگے پھر زبر ہے، یا بھی متحرک ہے، نون بھی متحرک ہے۔ آنیتن، آنیہ، ایلافی، ایلاف۔ ای کھڑی زیر ہے، کیا بنا یہ؟ یائے مدہ، ایک الف کے برابر لمبا ہوا۔ لا کھڑی زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ فا متحرک ہے، زیر کو مجہول نہیں کریں گے، فے نہیں کریں گے، فی۔ لیکن وقف کی صورت میں ایلاف، مد عارض وقفی، یعنی حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ۔ ان تینوں کے بعد ہم عارضی طور پر وقف کرنے کے لیے ساکن کریں آخری حرف کو تو وہاں پہ مد عارض وقفی ہوگا، اور اگر حروف لین وہ کتنے ہیں؟ 2، ان کے بعد عارضی سکون کریں گے تو مد عارض لین ہوگا، مد عارض وقفی اور مد عارض لین۔ اگلے لفظ پہ مد عارض لین ہی ہو رہا ہے۔ ایلافی، ایلاف۔ جیسے حروف مدہ ایک الف کے برابر لمبے ہوتے ہیں تو یہ عارض وقفی کی صورت میں 3 الف کے برابر تقریباً لمبا ہوگا۔ ایلافی، ایلاف۔ این، ای، یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہے تو یہ یائے لین ہو رہا ہے، اور وقف کی صورت میں مد عارض لین۔ این، این۔ بیہی، بیہ۔ اب دیکھیے بہت سارے رولز اس ایک لائن میں ہمیں سمجھ آئے۔ ہا کھڑی زیر، ہا کھڑی زیر ہے نا، صرف زیر نہیں ہے، صرف زیر ہوتا تو وہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتا، لیکن یہ کھڑی زیر ہے جو یائے مدہ کے برابر ہے، جسے ہم نے لمبا کیا رواں کی صورت میں، اور وقف کی صورت میں یہ ہائے ضمیر بھی ہے اور کھڑی زیر بھی ہے۔ وقف کی صورت میں یہ ساکن ہو جائے گا، جبکہ ہم نے ابھی آ وا پہ دیکھا کہ حروف مدہ ہیں اور وقف کی صورت میں بھی حروف مدہ ہی رہے سوائے کھڑی زیر جب ہا کے نیچے آ جائے تو، ہا کھڑی زیر کے۔ کیوں ہے، کیسے ہے، ہم مزید سمجھیں گے۔ آج کافی اس لائن میں نئے رولز آ گئے ہیں، آپ ان کو ایک بار اور ریکال کیجئے، اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ جب یہ یاد ہو جائیں گے پھر اس سے متعلق ہم مزید باتیں بھی سیکھیں گے۔ بیہی، بیہ،
بھی. ٹھیک ہے، زیر کو ہم نے مجہول نہیں کیا، بے نہیں کیا، بھی. آمن آمن، آوا آوا، آنیت آنیہ، ایلاف ایلاف، این این، بیہ بیہ. آمن آوا آنیت ایلاف این بیہ. آمن آوا آنیت ایلاف این بیہ. آنیت، تنوین کے بعد حمزہ ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر اظہار حلقی کیا.